بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی زندگی میں اتنی بہار لائے گا، آپ کی زندگی میں اتنی رونقیں لائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اور آدھو وظائف کی بہت زیادہ برکات ہیں جو میں نے اپنی اکثر ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ کوثر کی ایک آیت کا عمل لے کر آئی ہوں جو بہت ہی آسان ترین ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ اشرن بہا ملک موکل بہا حتی یبلغنیہا، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے اور ایک فرشتہ اس پر درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ تو آپ لوگ بھی ان رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارا درود سنتے ہیں، لہٰذا خصوصاً جو کوئی دکھیاری امت میں سے غم کے مارے مصیبتوں اور امراض میں مبتلا ہیں، جو میری اسلامی بہنیں اور بھائی ہیں، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے وہ پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کا نام کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی۔ لہٰذا آپ لوگ درود پاک پڑھیں اور برکتیں حاصل کریں۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں برکات ہیں۔ درود پاک اس مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے، مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے، درود پاک پڑھنے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ پاک سے اس بندے کے لیے سفارش فرمائیں گے جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت کی منزل اس کو دکھا دی جاتی ہے۔ اب یہ چیز بہت ہی مشکل ترین لگتی ہے، لیکن جو درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اسے جنت کی منزل بھی دکھا دی جاتی ہے۔ درود پاک تنگ دست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہے۔ اب دیکھیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ خود پر سے صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے ضروریات کے لیے خرچ کر سکیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنا صدقہ دینا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھیں، آپ کی ہر بیماری سے آپ کو نجات ملے گی، ہر پریشانی سے نجات ملے گی، کیونکہ یہ سراپائے پاکیزگی و طہارت ہے، اور درود کے ورد سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کثرت کے ساتھ وظائف کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف کی اتنی برکات ہیں کہ کوئی بندہ اپنے خاص مقصد کو دل میں رکھ کر کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو اس وظیفے کی برکت اسے ضرور ملتی ہے، اب وہ چاہے کچھ دنوں کے بعد ملے، چاہے تو وہ وقت سے اسے پہلے مل جائے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نیت کرتا ہے صرف تو اس کے نیت کرنے کا بھی ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کا آپ نے وظیفہ دیکھنا ہے، پھر وظیفہ دیکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے کہ میں یہ وظیفہ ضرور کروں گی، اللہ پاک کے ناموں کا ورد کروں گی یا درود پاک پڑھوں گا، تو آپ کو صرف نیت کا ہی اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو نیت جو چیز ہے وہ بہت ہی عظیم چیز ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ لوگ اگر نیت کر لیں کہ میں یہ کام کروں گا یا تو میری
خواہش یہ والی پوری ہو جائے تو میں یہ پڑھوں گا، تو آپ کو اس نیت کا پہلے ہی اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی گناہ کی نیت کرتے ہیں کہ میں فلاں گناہ کروں گا، تو جب تک آپ گناہ نہیں کریں گے تب تک وہ گناہ آپ کا نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے اپنے بندے پر۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل اور آج جو وظیفہ لائی ہوں بہت ہی آسان ہے۔ گندم ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آٹا گوندا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو گھر میں گوندا ہوا آٹا ہے اس کی آپ نے بالکل چھوٹی اسمال سی آپ نے 3 گولیاں بنا لینی ہیں۔ اب ان کا جو گولیاں ہیں ان کا سائز صرف اور صرف 1/2 انچ ہونا چاہیے، بالکل چھوٹی چھوٹی آپ نے اسمال 3 گولیاں بنانی ہیں۔ اب ان گولیوں کو آپ نے ایک برتن میں رکھنا ہے، صاف سے برتن میں، اور اس کے اوپر آپ نے سورہ کوثر کی پہلی آیت اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر کی پہلی آیت کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ نے پہلی آیت اس کو 500 بار اس آٹے کی 3 گولیوں کے اوپر پڑھنا ہے۔ اب وہ آٹے کی 3 گولیاں آپ نے اپنے گھر کے 3 کونے آپ نے کر لینے ہیں اور ان پر رکھ دینا ہے۔ آپ نے کسی برتن میں رکھ دیں، کسی شاپر میں لٹکا دیں، یا کہیں بھی کوشش کریں جہاں پہ گھر کا دروازہ ہے وہاں پر آپ کسی پیکٹ میں ان 3 گولیوں کو بنا کر لٹکا دیں، یا آپ کسی برتن میں رکھ دیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کمال کیسے آپ کے گھر کے ہر کونے سے رزق نکلے گا۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس جگہ تک کم پڑ جائے گی، لیکن رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا معراج کا عمل، معراج کا وظیفہ۔ آپ لوگوں میں سے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، تو ان کا نام میں پھر سے دعا میں لینا چاہوں گی۔ تو آپ لوگ جنہوں نے درود پاک پیش کیا، کچھ میری بہنیں ہیں جنہوں نے 500 دفعہ درود پاک روحانی وظائف چینل کے لیے دیا، کسی نے 20 مرتبہ، کسی نے 313 مرتبہ، کسی نے 30 مرتبہ، کسی نے 20,000 مرتبہ، کسی نے 50,000 مرتبہ، کسی نے 10,000 مرتبہ، اور کسی نے کم، کسی نے زیادہ۔ تو ان سب کا درود پاک اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا درود پاک پیش کر دیا گیا ہے۔ اس درود پاک کے بدلے میں اللہ پاک روحانی وظائف کے تمام ناظرین کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو بہتر روزگار عطا فرمائے۔ ایک فیضان قریشی ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار آپ کو رزق عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سب کی تمام حاجتیں آپ کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔